اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے امت کی کشتی اور ستارے۔ سبحان اللہ، کشتی کون ہے اور ستارے کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ احادیث بھی مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کو امت کے لیے کشتی فرمایا، اور اصحاب کرام کو، صحابہ کرام کو امت کے لیے رہنمائی کے ستارے فرمایا۔ تو سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ تو ان امت کی کشتی اور ستاروں کا ذکر خیر ہے، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر ہوگا۔ اور آج تو جس ہستی کا ذکر ہے، سبحان اللہ، صحابہ میں بھی بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور اہل بیت کے ایک شاندار چشم و چراغ ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اس میں بھی آپ کا نام اولین درجے میں ہے، اور پھر اہل بیت اطہار کے بھی سبحان اللہ آپ بہت قریبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں ہیں، نبی پاک کے گھرانے کے یوں سمجھیے کہ بہت شاندار فرد ہیں۔ ان کا جب بھی ذکر خیر ہوتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، انسان کے اندر ایک حوصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ کیسا نام ہے کہ جس کا ذکر کرے تو حوصلہ مل جائے۔ جب سے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں آئے، اسلام کو بھی تقویت ملتی رہی، قوت ملتی رہی، اور سبحان اللہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری کے چرچے پوری دنیا میں عام ہیں۔ یقیناً جب شجاعت اور بہادری کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں نام بھی آ گیا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہوگا۔ اور سبحان اللہ، کیا پرسنالٹی ہیں، کیا شخصیت ہیں، بہادری کی ایک عظیم مثال ہونے کے ساتھ ساتھ علم اور تقوی کے عظیم پیکر بھی ہیں، نبی پاک کے جانثار ساتھی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو شرف آپ کو عطا ہوئے، جو کرامتیں آپ کو عطا ہوئیں، بلکہ ولایت کا جو درجہ اور ولایت کا جو سلسلہ آپ کے در سے جاری ہوا، وہ فیضان آج بھی دنیا پر جاری ہے۔ تو آئیے آج شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی کرامتوں، آپ کے واقعات اور آپ کی وجاہت اور آپ کی شجاعت پر ہم بات کریں، کچھ مختصر تعارف میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیں پتہ چل جائے، سیرت کے بارے میں کچھ معلومات مل جائے، آپ کے خاندان اور آپ کے نام و القاب کے بارے میں ہم جان سکیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، اور والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اور اس کے علاوہ مرتضی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرسٹ کزن بھی مولا علی شیر خدا ہیں۔ سبحان اللہ، خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدتنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل یعنی وہ جو ہاتھی کا واقعہ ہوا تھا، اصحاب فیل والا جو واقعہ تھا، اس کے 30 سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک، سبحان اللہ، مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں آپ کی زندگی گزری، اور تادم حیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں، اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ
ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ صف اول میں شریک رہے، اور کفار کے بڑے بڑے نامور جو سورما تھے آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر آپ رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان شریف کو یکشنبہ یعنی اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں، جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر ہوتا ہے تو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس کے معنی کیا بنتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے چہرے کو اور بزرگی اور شرف اور برکت عطا فرمائے، اور آپ کے چہرے کو یہ شرف اور بزرگی عطا بھی ہوئی۔ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب سے ہوش سنبھالا، دراصل ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کچھ کفالت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بچپن ہی میں اپنے پاس یوں سمجھے کفالت میں لے لیا تھا۔ تو جب سے آنکھ کھولی، نبی پاک کا چہرہ انور دیکھا، نبی پاک کی گود میں پرورش پائی، جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نوجوان نے یا بچے نے ایمان قبول کیا تو مولا علی شیر خدا ہیں، تو کبھی بھی کسی کہتے باطل خدا کے آگے سر نہیں جھکایا، وہ نجاست آپ کے سر کو لگی نہیں، تو آپ کا چہرہ پہلے سے ہی شرف و بزرگی والا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ لقب آپ کو عطا کیا جاتا ہے، یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگایا جاتا ہے، یہ لفظ کہے جاتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اسی طرح ایک بڑی کمال کی کنیت آپ کی ابو تراب، تراب تو مٹی کو کہتے ہیں، تو ابو تراب کے معنی ہوئے مٹی والا، تو یہ کیسے آپ کو کنیت ملی؟ تو ہوا یہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت جو آپ کی زوجیت میں تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے، پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو کہا وہ باہر گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر گئے تو آپ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، تو نبی پاک نے 2 بار فرمایا کم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اب وہ دن ہے، اور اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک کی مبارک زبان سے یہ لقب، یہ بات نکلی تھی، تو مجھے اپنے اصل نام سے زیادہ اس نام سے محبت ہو گئی ہے۔ حالانکہ مٹی والا کہنا کس کو اچھا لگتا ہے، مگر نکلا کس کی زبان سے ہے۔ اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کہ مولا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، بڑی کمال کی پرسنالٹی اسد بھائی، اور کس جہت پر بات کریں، وہی والی بات ہے کہ اب تک جتنی پرسنالٹیز پر ہم نے بات کی ہے، ایک ہی شخصیت میں اللہ نے اتنے کمالات دیے ہوں، سبحان اللہ۔ بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بعض کو وہ خصوصیات ملی کہ جو دوسروں میں نہ ہوئیں۔ جو جنرل خصوصیات کسی بھی ایک شاندار پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہیں، وہ تو تمامی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر موجود تھی، لیکن بعض خصوصیات بڑی نمایاں ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کا اہل بیت سے ہونا، علم، آپ کی شجاعت، کرامات، آپ کا عدل، آپ کے فیصلے، آپ کی ذہانت، یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو بہت زیادہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر نمایاں تھیں، بلکہ یہ وہ پرسنالٹی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا وسعت قلبی بھی ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے، اور ایک دوسرے کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ دیگر صحابہ کرام کے تذکرے میں بھی یہ بات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی ایسی زبردست ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود قطعی جنتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن آپ نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علی کے اندر 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی۔ اونٹ تو بہت قیمتی جانور ہے، لیکن سرخ اونٹ عرب کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا تھا، اور ایک مثال کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ اب وہ 3 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی وہ آئیں، تو یہ ایک ایسی سعادت کی بات ہے کہ جس پہ رش کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا،
صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور مسجد نبوی شریف سے متصل ہی آپ کی رہائش تھی، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر بعض وہ چیزیں الاؤ تھی جو کسی اور کو الاؤ نہیں تھی، وہ خصوصی فضائل، کمالات اور خصوصی اجازتیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمائی۔ اور تیسری فضیلت حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ جو خیبر کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ سے خیبر میں جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، وہ جو آپ کی فضیلت ہے، وہ جو آپ کی فضیلت کا باب ہے، اس پر عمر جو ہے وہ بہت رش کرتا ہے۔ تو اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرسنالٹی کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کو یوں بیان کرنا اور رش کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ وہی والی بات جو ہم پچھلے سلسلے میں بھی کر رہے تھے کہ حوصلہ افزائی یا نیکیوں میں کسی کو دیکھ کر رشک کرنا، یہ بڑوں کا کمال کا وصف ہے۔ یعنی وہی والی بات ہے، اگر آج ہم دیکھتے ہیں کسی ایک کمپنی میں ہم ساتھ ہیں یا کسی ادارے میں ساتھ ہیں یا چلے نیک ماحول میں بھی ساتھ ہیں، تو بعض اوقات کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر یا نیکیوں میں آگے بڑھتا دیکھ کر ہمیں اگر خوشی ہو رہی ہے، رشک آ رہا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ یہاں بھی حسد کا پہلو، یا بعض اوقات اس لیے بندہ تعریف نہیں کر رہا ہوتا کسی کی، یار کہ میں تعریف کروں گا تو کیا وہ مجھ سے آگے تو نہیں بڑھ جائے گا، ہاں جی، میری اہمیت کم تو نہیں ہو جائے گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ آج 1400 سال گزر گئے، لیکن اللہ نے ان کی شان ایسی بلند کی ہے کہ دیکھیں نا، ہم رتب اللسان ہیں، ہم بات ہی یہ جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ اخلاص تھا، یہ وہ للہیت تھی کہ پھر یہ جب اس للہیت کے ساتھ بندہ کام کر رہا ہوتا تو اس کے پھر نام بھی باقی رہے۔ بڑی زبردست بات آپ نے کہی، اور یہ صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں لیسن حاصل کرنا ہے کہ اگر ہمارے آس پاس کچھ افراد ہیں اور ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو دل بڑا کر کے اس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور بڑی زبردست روایت ہے، اور انشاءاللہ یہ روایت بہت سوں کے لیے بہت مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دفعہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا، باقاعدہ سوال کر رہے ہیں، فرمائے کہ اے زرار، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اوصاف بتاؤ۔ سبحان اللہ، پوچھنے والے بھی صحابی اور بیان کرنے والے صحابی، اور تیسرے صحابی کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوصاف کا بیان کیا، میں اس کا ایک مختصر سا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات کی جائے، اللہ پاک نے انہیں ظاہر و باطن کے علوم سے نوازا تھا۔ ہم اپنے درمیان جس شخص کو، جس پرسنالٹی کو سب سے بڑا علم والا تصور کرتے تھے، وہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ انتہائی منکسر المزاج تھے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ رعب عطا کیا تھا کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو جو بھی جاتا اس پر ایک قدرتی طور پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ حالانکہ آپ اتنے ملنسار تھے کہ کوئی بھی غریب اور عام شخص بھی آتا تو آپ اس کا اعزاز فرماتے اور اس کی تکریم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، تقوی والا پایا۔ اللہ کے احکامات کے معاملے میں ہم نے ان کو ایسا پایا کہ وہ حق بیان کرنے سے بالکل نہ کتراتے تھے۔ جو حق بات ہوتی شریعت کی اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی تو اس کو بالکل آپ بیان کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زبردست فراست عطا کی تھی۔ آپ بہت سخی تھے، اپنا مال مسلمانوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال کرنے والا پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رقیق القلب تھے، سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر بہت زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے وہ یوں ارشاد فرمایا کہ اے دنیا، کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی کہ مجھ سے مایوس ہو گئی، یا ابھی میری طرف متوجہ ہے؟ تو سن کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، تو بھی مجھے 3 طلاق دے دے، یعنی اس کے بعد کوئی رجوع کی بات نہیں۔ پھر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کئی فضائل و کمالات آپ کے بیان کیے۔ اب ایک صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ واقعی آپ نے جو کچھ بیان کیا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی تھے. پھر دعائیں دی کہ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اور ان کی شان کو بلند فرمائے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محفل ہے اور ذکر علی ہو رہا ہے. ذکر علی ہو رہا ہے. سبحان کیا اللہ. بات ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر صحابہ کرام بھی شوق سے کیا کرتے, جن کے فضائل بیان کیا کرتے. اور کیوں نہ فضائل بیان کریں کہ جس شخصیت کے فضائل احادیث میں ملتے ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ملتے ہوں. اور سبحان اللہ, اسد بھائی نے ایک بات کہی کہ آپ وہ کمال ہستی ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی بڑا اونچا نام, اہل بیت اطہار کے زبردست یوں سمجھے ممبر ہیں, بلکہ ایک بڑا پیاری تطبیق علماء کرام کرتے ہیں, ایک بڑی خوبصورت کیٹیگرائز کرتے ہیں. پنجتن کہتے ہیں 5 مبارک تن کو. اچھا, جب بھی ہم پنجتن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات مولا علی شیر خدا, بی بی فاطمہ خاتون جنت اور حسنین کریمین آتے ہیں. یقیناً یہ پنجتن پاک ہیں. اور اعلیٰ حضرت تو بڑے پیارے انداز میں ایک شعر میں اس گھرانے کی بات کرتے ہیں نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لیکن علماء کہتے ہیں ایک اور پنجتن بھی ہے, سبحان اللہ, اور وہ نبی پاک کے مبارک دوستوں کی ہے, پیارے آقا کے 4 یاروں کی ہے. یعنی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور 4 جو عظیم صحابہ ہیں, خلفائے راشدین ہیں, 4 یار بھی جنہیں کہا جاتا ہے. تو سبحان اللہ, ان دونوں پنجتن کو اگر دیکھا جائے, یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے 5 مبارک تن ہیں پنجتن, اور اگر نبی پاک کے گھرانے کے 5 مبارک تن ہیں, تو 2 شخصیات ایسی ہیں جو ان دونوں میں ہیں. ایک خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک مولا کائنات مولا علی شیر خدا, گھر والے بھی ہیں اور نبی پاک کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلاوت کے بارے میں بات کی. اچھا, تلاوت کا شوق تو بہت تھا, اللہ پاک نے اس میں بڑے کمالات بھی عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک کرامت بھی ہے اور یہ قرآن سے محبت بھی ہے کہ جب گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے, اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیں. اللہ, اب آپ ذرا سوچیں, اب یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو ودن سیکنڈز کی بات ہے, تو یہ اللہ والوں کو اللہ کریم اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں ایک بات سیکھنے کو ملی کہ سواری کے وقت بھی تلاوت ہے. ہم اب اس میں بہت ساری چیزیں ہم غور کر سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں اسد بھائی, چاہے بس میں کرتے ہیں, ٹرین میں کرتے ہیں, جہاز میں کرتے ہیں. اچھا, پہلے قرآن پاک کو کیری کرنا واقعی ایک ایشو تھا کہ بھائی وضو کے ساتھ اور مصحف کی جو ادب کا تقاضا پورا کرنا آسان نہیں تھا. اب جب سے موبائل اور آئی پیڈ اور چیزیں آئی ہیں تو ڈیجیٹلی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اب لوگ ڈیجیٹلی بہت ساری چیزیں لے کے کیری کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ دیکھا ہے کہ لوگ جہاز کے لیے, ٹرین کے لیے اسپیشل شاید پتہ نہیں فلمیں یا کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے جاتے ہیں, اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کہ یار مجھے 6 گھنٹے 12 گھنٹے سفر کرنا ہے تو میں وہ دیکھوں گا. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا سفر بھی تلاوت کے ساتھ ہو, ہمارا سفر بھی ذکر و اذکار کے ساتھ ہو, گناہوں سے بچ کر ہو. اچھا, سفر تو ویسے بھی احتیاط مانگتا ہے, بالکل ایسے سفر میں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اللہ پاک سب کو حادثات سے بچائے. لیکن اگر اسی سفر میں ذکر و اذکار ہو رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, یعنی کبھی کبھی بڑا رشک آتا ہے. وہ میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, تھوڑے دنوں پرانی بات ہے, میں کسی ٹریول میں تھا تو میرے بالکل برابر میں جہاز میں ایک صاحب بیٹھے تھے, اور ایک تو ہوتا ہے نا تلاوت موبائل میں دیکھ کر کرنا, لیکن اتنی آواز میں کرنا کہ خود ہی سن رہے ہیں. ان کی تھوڑی سی آواز زیادہ تھی لیکن وہ باقاعدہ قرات کر رہے تھے. ایک تو ہوتا ہے نارمل ریڈ کرنا جو طرز کے ساتھ قرات ہوتی ہے. اچھا, میں سمجھا یہ کوئی ایک سورہ یاسین پڑھیں گے, سورہ ملک پڑھیں گے, تو مجھے مزہ آنے لگا. ان کی آواز بڑی پیاری تھی, عربی لہب و لہجہ تھا. لیکن اسد بھائی میں حیران یہ ہوا, ہاں ہم شاید انگلینڈ جا رہے تھے, میرا خیال ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے وہ تلاوت ہی کرتے رہے. اللہ, سبحان اللہ. میں مطلب میں یقین کریں اس بندے سے متاثر ہوں. مجھے رشک کا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں, لیکن 3 اچھا یہ ہے قرآن سے رغبت, یہ خاص لوگ ہیں. ہاں, یعنی اتنی دیر تلاوت کرنا, اور وہ بھی جس کو کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر مزے, یعنی ایسا لگتا تھا وہ جہاز کے ساتھ وہ بھی اڑ رہے ہیں. اللہ, رحمت کے سمندر میں بندہ جیسے اڑ رہا ہے. عرب تھے وہ؟ نہیں, وہ عرب, وہ انگلینڈ میں رہے. پھر میں نے بعد میں سے تعارف لیا, وہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے ہیں, تھے پرانے پاکستانی, لیکن ان کا لب شاید ان کی وہاں ٹریننگ ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ان کو سمجھ بھی آ رہی ہو. بعض لوگ جو ہے نا, دیکھیں قرآن سے محبت, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو وہ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا. اللہ اللہ, خود عرب, یعنی کہ ایک ہے قرآن کی تلاوت اور ایک ہے اس کے مفاہیم کو سمجھنا اور اس کے ظاہر و باطن کو سمجھنا. اور اتنے بڑے مفسر قرآن کے آپ نے تو خود فرمایا نا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. اللہ, یعنی اتنے رجسٹر لکھوں کہ وہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. تو جس کو یوں قرآن سمجھ آ رہا ہو کس کی کیا پڑھنے کا. آپ نے سفر کی بات کی اور مجھے اعلی حضرت کا واقعہ یاد آ گیا کہ جو مجدد ہوتا ہے
اور اللہ پاک کے جو خاص بندے ہوتے ہیں تو ان کا ہر وقت جو ہے وہ خدمت دین میں صرف ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ امام اہل سنت سفر پر تھے، آپ کے خادم بھی آپ کے ساتھ تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی، طویل سفر ہے، سفر بہت کم آپ کرتے تھے لیکن وہ طویل سفر تھا، تو اس دوران آپ کیا خدمت دین کر رہے ہیں؟ ایسی ذہن میں خیال آیا. اچھا سفر میں بندہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کا سفر اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی، تو اعلیٰ حضرت خاموش بیٹھے ہیں اور سفر جاری ہے، خادم بھی ہیں. دل میں خیال تو آیا لیکن ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. جب سفر کا اینڈ ہوا اور جس مقام پر پہنچنا تھا وہاں پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے ان کو خادم کو کہا کہ ذرا قلم اور کاغذ لے کر آئے. تو فرمایا دوران سفر میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں یہ اشعار اپنے ذہن میں بنائے ہیں، اس کو تحریر کرو. اور پتہ ہے وہ کون سا کلام ہے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سینکڑوں اشعار، وہ سارے راستے میں آپ نے اشعار ذہن میں کہے اور یک مشت آخر میں اس کو لکھوا دیا. اچھا یہ بھی ایک آپ کا اعزاز ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ آمد ہوتی ہے نا تو جامد پھر جلدی ہو جاتی ہے، فوراً لکھنا ہوتا ہے. تو اس کو آپ کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زبردست حافظہ تھا آپ کا. تو دوران سفر جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح اپنے آپ کے لیے آپ اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں، تو یہ بنانا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو قرآن فہمی کی جو بات ہو رہی، میں چاہوں گا اس پر آپ ہمیں کچھ مدنی پھول دیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ توجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی. اللہ اکبر. بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے. اچھا دیکھیے یہ تو مولا علی کی شان ہے نا کہ ایچ اینڈ ایوری آیت کا شان نزول بھی، کہاں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، امیزنگ. لیکن اگر آج کے دور میں کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل بھی قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، مجھے مزہ آنے لگے، انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا پھر دل میں ایک غفلت ایسی ہوتی ہے کہ بوریت شروع ہو جاتی ہے. تو میں اسد بھائی یہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے، ماشاءاللہ آپ خود درس نظامی کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ عربی پر کافی حد تک آپ بھی سمجھتے ہیں. اگر قرآن سمجھ آنے لگ جائے تو زندگی کتنی مزیدار ہو جاتی ہے. زبردست. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کوئی آیت کہتے نا اللہ کی باتیں شروع کی اور جی چاہتے ہوئے رکوع میں نہ جائیں، یا تو ایک اچھا قاری ہو اور وہ سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہو، تو اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے میرے رب کی اور باتیں سناؤ، سبحان اللہ. پھر وہ انوالو ہو جاتا ہے نماز میں. میں نے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو دیکھا اور ذمہ داران کو بھی دیکھا، بعض اوقات وہ ہچکیاں باندھ کے نماز میں رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ذکر رحمت ہو رہا ہوتا ہے یا عذاب کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو بندہ انوالو ہو جائے جب قرآن میں، تو اس کے لیے کیا ایسا ہم کریں کہ قرآن سمجھ آنے لگے اور ہم جب نماز پڑھیں یا کوئی ہمارے سامنے تلاوت کرے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ بات ہو رہی ہے، ایسی ہو کہ ہم قرآن میں انوالو ہو جائیں. اس میں دیکھیں بات وہی ہے کہ ڈیٹیل کی تو کوئی حد نہیں ہے. قرآن ایسا سمندر ہے کہ اس میں آپ پر ہے کہ آپ کتنا بڑا غوطہ لگا سکتے ہیں اور کتنا موتی نکال سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، مشورہ بھی دوں گا کہ کم از کم اور یہ منیمم اگر اپنا ٹارگٹ بنائے تو یہ اچیویبل بھی ہے اور ہر شخص کے لیے آسان بھی ہے. مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، جس کو آؤٹ لائن کہہ لیں، مفہوم کہہ لیں. اب لفظ بلفظ ترجمہ بعض اوقات جو ہے نا ہم اپنے اوپر بوجھ لے لیتے ہیں اور کر نہیں پاتے. اچھا چند آیتیں کرتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں. اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو جو قرآن زیادہ تر نماز میں پڑھا جاتا ہے، مشہور صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو ہم ٹارگٹ کر لیں. وہ 25-30 صورتوں سے زیادہ نہیں ہے. آخری 10 صورتیں یاسین، سورہ رحمان ہے، اچھا سورہ تکاثر ہے، اور کچھ اس طرح کے مشہور ہیں، سورہ بقرہ کے چند رکوع. کچھ ایسا ہم سلیکٹڈ ٹارگٹ بنا لیں. اور فرسٹ آف آل اگر آپ بہت ڈیٹیل میں تفسیریں پڑھنے جاتے ہیں تو پھر بعضوں کا تھک جاتے ہیں. اچھا قرآن نازل کیوں ہوا؟ یہ اللہ پاک کا جو کلام ہے یہ ہدایت کے لیے ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا، میرے لیے یہ ہے، تو دیٹس انف. یعنی کہ آپ نے بہت اچیو کر لیا. اب بھلے اس کی عربی کے وہ جو محاسن ہیں اور وہ ساری چیزیں نہیں بھی جانتے، تو یہ آپ کر لیں، یہ آپ کے لیے آسان ہے. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ جب بار بار آپ اس کو کرتے رہتے ہیں تو نماز کے اندر پھر لطف آتا ہے. اور پھر تو ماشاءاللہ اب لکھنے والوں نے تو مطلب اس پہ اگر بات کیجئے تو پورا سلسلہ ہی نکل جائے گا کہ اس کے محاسن پہ کتنا زیادہ کلام کیا. اس کے لیے تفسیر صراط الجنان جب لکھی تو مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا، بلکہ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کب اس کا ارادہ کیا، تو فرمایا میں بچپن میں ایک جگہ پہ تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں ایسی خیال آیا کہ یار یہ جو بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ کیا آ رہی ہے، سننے کا ثواب تو مل رہا ہے.
تو اس وقت خیال آیا تھا کہ یار ایسی تفسیر ہونی چاہیے کہ کم از کم مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ اس آیت میں میرے رب نے میرے لیے یہ فرمایا. دیٹس اوکے. ناظرین بڑی کمال کی یہ ٹپس ہیں. اگر آپ دیکھیں مولا علی کی بات ہو رہی ہے, شیر خدا, ہم بہت ساری باتیں اور بھی کر سکتے ہیں, آپ کی کرامات, آپ کی شجاعت, جہاں موقع ملے گا ہم کریں گے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے سے کچھ نہ کچھ ہم ہر عظیم شخصیت کا ذکر سن کر اپنی ذات میں کوئی امپلیمنٹیشن کریں. بہت پیار ہے ہمیں مولا علی سے, لیکن اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا, بہت پیار ہے شیر خدا سے مگر علم دین سے دوری ہے, تو یہ پیار صرف زبانی ہے یا ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں؟ تو ایک ایسی شخصیت جس کو ایچ اینڈ ایوری آیت کا شان نزول بھی پتا ہو, اس کا مفہوم بھی پتا ہو, اور اس طرح ان کی تفسیر اسے انہیں معلوم ہو, اور اتنی وہ تلاوت کرتے ہوں, اور ان کا چاہنے والا, ان پر جان قربان کرنے والا کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو اور سمجھنا آتا ہو, تو یہ درست نہیں ہے. تو یہ بڑی پیاری ہے, میں اسد بھائی نے ٹپ دی ہے. میں مشورہ یہ دوں گا کہ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ لیں اور ایٹ لیسٹ 30واں پارہ ٹارگٹ کر لیں. 30th پارے کو میں نے 3 بار ترجمے کے ساتھ اور تفسیر اس کی پڑھنی ہے. یہ میرا خیال ہے 2-3 مہینے میں ہو جائے گا. پہلے ترجمہ پڑھ لیں 2-3 بار, تو آیت ترجمہ آپ کے ذہن میں کچھ بیٹھنا شروع ہو جائے گا, پھر اس کی تفسیر پڑھ لیں. تو اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ سورہ رحمان لے لیں, سورہ ملک لے لیں, سورہ یاسین لے لیں, سورہ بقرہ کے آخری 1-2 رکوع لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ نارملی انہی جگہوں سے امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ تلاوت بھی اچھا خود بھی آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, جب جمعے والے دن پڑھتے ہوں گے یا سورہ ملک کی عادت ہوگی, آپ کو مزہ آنے لگے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. آپ بلیو کریں, میں کہتا ہوں زندگی بہت چینج ہو جاتی ہے جب انسان قرآن کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے, اس کے سامنے کوئی تلاوت کرے تو اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. بعض اوقات کچھ قرآنی دعائیں ہیں وہ امام صاحب مانگتے ہیں, اچھا وہ دعا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہی ہے, لیکن جب پتہ چل جاتا ہے نا, سبحان اللہ, اس کا لطف ہی اور ہے. اللہ مولا علی شیر خدا کے صدقے ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. اب تو آڈیو بھی اویلیبل ہے اور ماشاءاللہ کافی حد تک ریکارڈنگ تفسیر کے بھی ہو گئے ماشاءاللہ, الحمدللہ, تھوڑا ہی رہ گیا ہے. یہ اپلوڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں. میں مشورہ دوں گا, ٹریول کی بھی ہم نے بات کی, اور پڑھنا بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے, سننا آسان ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ہی اس کام کو بڑی ذوق و شوق کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ترجمہ تو ہو چکا ہے, اب تفسیر بھی الحمدللہ عنقریب کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک ٹول ہے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں. مولا علی کے علم کی بات کی آپ نے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں بھی فقیہ صحابی تھے, یعنی کہ اہل فتویٰ کہہ لیں کہ جن کے پاس صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں مشکل ہوتی تو چند صحابہ تھے کہ جن کے پاس جا کر اپنے مسئلے کا حل لیا کرتے تھے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر و باطن دونوں طرح کا علم عطا فرمایا ہے. ایک تو علم ظاہر ہے, اپیرنٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں معلومات, یا شریعت کا ظاہری جو علم ہے وہ ہے, لیکن ایک باطنی علم بھی ہے. قرآن کی ہم نے بات کی تو قرآن کی تفسیر بھی 2 طرح سے کہی جاتی ہے, ایک تفسیر عالمانہ, ایک تفسیر عامیانہ, ایک صوفیانہ بھی ہوتی ہے. کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ اور مفاہیم احکامات ہیں اس سے ہٹ کر بھی اس کے کچھ اور ایسے باطنی علوم کے خزانے ہیں جو بحار ہیں, وہ جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن ہر طرح کا علم جاننے والے تھے. اور مولا علی تو چوتھے خلیفہ ہے نا, اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ علم جس کا جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جو روایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ مجھے اللہ نے 2 طرح کا علم عطا کیا ہے, ایک وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں, میں ظاہر کر دیتا ہوں, لیکن ایک اور باطنی علم بھی ہے کہ اگر وہ میں تمہارے سامنے ظاہر کروں تو تم اس کو برداشت نہ کر پاؤ اور میری گردن مار دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً بہت افضل ہیں. اور ان کے بارے میں جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ پاک نے کیا ظاہر و باطن کے جو کمالات عطا کیے ہوں گے. اور علم کی ہم بات کر رہے ہیں عبدالحبیب, یقین کریں کہ علم جو ہے یہ فقط یہ تو ہم نے ایک ٹریڈیشن بنا لیا نا کہ علم اس لیے کہ نوکری مل جائے, ورنہ فی نفسی ہی جو علم ہے, جو اس کے اس کو جانتا ہے مفاہیم کو اور اس کے لذت آشنا ہوتا ہے, تو پھر وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. پھر وہ کچھ سوچتا ہے, وہاں پہنچتا ہے, وہ کچھ دیکھتا ہے کہ ظاہری جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہے, ولایت قیامت تک کے لیے جس کو بھی ملے گی مولا علی کے در سے ملے گی. جب تک ان کی مہر ثبت نہیں ہوگی تو اللہ پاک کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا. یعنی کہ کتنے بڑے کمال کے بات وہاں سے ہے. اب نبوت تو نہیں, اب تو ولایت ہی ہے, لیکن یہ خصوصیت کی بات ہے
کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ کمال عطا فرمایا کہ ولایت کا جو باب ہے، جو دروازہ ان کے در سے جو ہے وہ بٹے گی۔ علم کی آپ نے بات کی تو وہ حدیث تو دنیا بھر میں مشہور ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مقام کیا ہے ان کا۔ سبحان اللہ، بڑا زبردست، اور علم بھی ہے، عمل بھی ہے، قرآن اور فہم۔ ایک اور روایت میں یہاں پہ عرض کروں جس میں دونوں تینوں شانیں مولا علی کی بیان ہوں گی۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ پاک نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے 4 طریقوں کو بیان کیا اور اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ وہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں، رات میں، ظاہر میں اور باطن میں۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے پہلے ایسا کیا اور پھر ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے دن میں، رات میں چھپ کر اعلانیہ کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، تو وہ چاروں انداز سے انہوں نے 4 درہم جو تھے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اچھا تھے بھی 4 ہی ان کے پاس جی۔ اب یہ بھی کمال ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں ہوں اور چند خرچ کر کے لوگ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا سخاوت کا دریا ایسا ہے۔ یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین کہ جب بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں یار جو لاکھوں یا ہزاروں خرچ کرے گا وہ سخی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، آپ کا دل کیسا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑے ہیں اور آپ تھوڑوں میں سے بھی دے رہے ہیں، بلکہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھوں میں سے 1 لاکھ دیا، ایک کے پاس 2 تھے، ان 2 میں سے اس نے 1 دے دیا۔ تو سخاوت جو ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے۔ تو یہ ناظرین بھی یاد رکھے کہ جو، بلکہ میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو بیچارہ غریب ہے، پریشان ہے، تنگی میں ہے، قرضے میں ہے، اس کو بھی رائے خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ خرچ ہی اس کو نکالے گا باہر، چاہے وہ 1 روپے سے شروع کرے، انشاءاللہ یہ رب سے تجارت ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے سبحان اللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 جس کا اسد بھائی نے ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ تو اللہ اکبر، یہاں یہ سیکھنے کو ملا ناظرین کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 انداز سے خرچ کر لیں، تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہر اعلانیہ خرچ کرنے والا ریاکار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، اگر کوئی اعلانیہ خرچ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے وہ بھی خرچ کریں تو اچھی نیت ہے، لیکن اعلانیہ خرچ کرنا ہے رسکی۔ تو کوئی بھی کام اگر آپ نیکی اعلانیہ کر رہے ہیں تو پھر اپنے دل کی کیفیت دیکھ لیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ تو سخاوت بھی سامنے آ رہی ہے، علم بھی سامنے آ رہا ہے، آپ کی قرآن فہمی بھی ہے، پھر شجاعت کی بات کریں۔ بہادری تو ایسا لگتا ہے کہ ٹیگ ہو گئی ہے نا آپ کے نام کے ساتھ، ہے بہادری اور شجاعت کی جب نام آئے گا تو مولا علی شیر خدا، اللہ کے شیر، سبحان اللہ۔ اور مولا علی کی بات کریں اور فتح خیبر کی بات نہ کریں ہیں تو پھر بات پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، وقت چونکہ ختم ہونے لگا ہے اور مولا علی کی شان ایسی ہے کہ یقین کریں ناظرین، زندگیاں ختم ہو جائیں ان کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے وہ جھنڈا عطا کیا کہ جس کے لیے صحابہ کرام ترس رہے تھے کہ آج یہ جھنڈا کسے ملے گا۔ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے گا جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں، اور پھر جھنڈا دیا گیا اور اللہ نے پھر آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح ہوئی۔ اور یاد رہے کہ خیبر کی فتح کے وقت مولا علی شیر خدا کی جو شجاعت دیکھی گئی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسا دروازہ جس کو 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، لڑائی لڑتے لڑتے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ نے اسی دروازے کو اکھاڑ لیا اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ بعد میں جب لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 لوگوں نے بھی مل کر اس کو نہ ہلا سکے، اور یہ شیر خدا کی طاقت تھی۔ اللہ نے وہ آپ کو طاقت اور شجاعت عطا فرمائی، اور آپ کی جو تلوار، سبحان اللہ، ذوالفقار کے بارے میں جو خوبصورت الفاظ ملتے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ جب مولا علی ایک غزوے میں کفار بداتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ علی مشکل کشا سایہ کنا سر پہ میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کریم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تربت اثر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان کے علم دین اور فہم قرآن کے صدقے ہمیں بھی علم دین کا شوق، قرآن سے دوستی کا شوق نصیب فرمائے۔ ان کی شجاعت و بہادری کے صدقے اللہ ہمیں بھی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے عشق رسول کے صدقے اللہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم مولا علی کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل
اگلے سلسلے میں ایک اور عظیم شخصیت کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے، امت کی کشتی اور ستارے۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، فیملی والے مل کر دیکھیں تاکہ عظیم ہستیوں کا ذکر سنیں، ان کے بارے میں معلومات ملے۔ آج دنیاوی پرسنالٹیز کے بارے میں لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، مگر امت کے جو ستارے ہیں، امت کے لیے جو رہنما ہیں، ہم ان کے بارے میں بعض اوقات بہت کم جانتے ہیں۔ تو اگلے سلسلے میں ایک اور عظیم ہستی کا ذکر ہوگا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔